السلام علیکم جی. جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا اس وقت تک اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر عطر محبوب صاحب، بلکہ ان کو انجینئر بھی کہنا چاہیے، انجینئر ڈاکٹر عطر محبوب صاحب، ان کی انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہے اور ہمارے ہاں سائنس کے پی ایچ ڈی لوگ بہت کم ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے کیونکہ جڑے اس شعبے میں پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں وہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں، ان کو ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ان کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ بیشتر وہیں پہ رہ جاتے ہیں. جو واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم یہ سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر عطر محبوب کے ساتھ. تو وہ ایک سرکٹ ہاؤس بہاولپور کے اندر کوئی انکوائری چل رہی ہے، انکوائری کے لیے کمیٹی بنی ہے اور کمیٹی جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بنائی ہے. اب اس کے حوالے سے ایک ولاگ ہم نے کیا اور نارملی جو ہے وہ ہم ولاگ کر دیتے ہیں اور ایجوکیشن کے ولاگ کو تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن مجھے حیرت اس امر کی ہوئی کہ یار غار جناب نعیم مسعود صاحب کا فون آ گیا کہ بھائی جی کمال کر دیتا ہے. میں کہا کمال کیا ہے، میں تو روٹین میں ایک ولاگ کیا ہے اور میری جو عقیدت اور محبت ہے ڈاکٹر صاحب سے، میں ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب سے بھی ملا ہوں اور بڑے نستعلیق آدمی، وہ جو ہمارے بزرگ نہیں ہوتے اپنا علی گڑھ سے پڑے ہوئے، مطلب شیروانی پہنی ہوئی اور وہ سارا سر کے اوپر وہ ٹوپی، اور وہ ان سے بھی ملاقات کا شرف مجھے رہا اور بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ، بڑی لمبی نشست رہی ان کے ساتھ. تو اینی ہاؤ وہ جو ہے نا جی، پتہ چلا ہے کہ اب بیسیکلی یہ لڑائی تھی دو سیاسی فگرز کے درمیان. اب چونکہ ولاگرز نے نام شام لے لیا ہے تو ہم بھی اس کا نام لے لیتے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے. چونکہ اب زبان زد عام ہو گیا ہے تو میں نے پچھلا ولاگ ریکارڈ کیا تھا جس کے اندر میں نے بات تمثیل کے اندر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر میں نے وہ ولاگ روک کے تو میں نے کہا کہ چلیں اس کے اوپر نام لے لیتے ہیں. بنیادی طور پہ وہاں کے ایک سیاستدان ہیں، نام میں پھر بھی نہیں لینا، سیاستدان ہیں، بڑے ہیوی ویٹ ہیں، کبھی الذوالافکار میں ہوتے تھے، پھر پیپلز پارٹی میں آ گئے، پھر پیپلز پارٹی سے ان کو تبادلے کا حکم مل گیا تو پاکستان مسلم لیگ کیو میں چلے گئے، اور پھر کیو کے وہ بڑے تھم جو تھے، ایک آدھ جو تھم ہی بچا تھا کیو کے پاس، ان کے اندر ان کا شمار ہونے لگا. پھر جناب جب پی ایم ایل این کو پتہ چلا کہ اب یہ ہمارے گلے پڑیں گے، گاٹے فٹ ہوں گے، اور اگر ہم نے کیو کے ساتھ اتحاد کرنا ہے جو کہ ہم نے کرنا ہے چوہدری شجاعت کے ساتھ، تو پھر 2-3 سیٹیں جو انہوں نے مانگنی ہیں تو وہ ہمیں دینا پڑیں گی. تو اس لیے وہاں سے جو تھے اپنا انجینئر صاحب جو ایم این اے تھے، ان کو گورنر پنجاب بنا دیا گیا تاکہ ان کو اس دوڑ میں سے نکال دیا جائے اور اوپن ہینڈ دے دیا جائے. تو وہ سیاستدان صاحب نے جو کہ ہمارے بلیغ الرحمان صاحب انجینئر صاحب ہیں، ان کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے، تو انجینئر بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ ان سیاستدان کی اور گورنر بلیغ الرحمان صاحب کی سنا ہے کہ یہ آپس کی ٹکر تھی. ٹھیک ہے، اچھا یہ اس کے اندر یہ مختلف ولاگرز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر حقیقت نہیں ہے. بلیغ الرحمان صاحب کو لڑاکا طبیعت کے آدمی نہیں ہے، اور جب ان کا وہ انٹرسٹ ہی ان کی پارٹی نے ختم کر دیا، ان کو گورنر بنا کے اب وہ ایم این اے کا الیکشن نہیں لڑ سکتے یا ایم پی اے کا وہاں سے، تو پھر یہ والی بات جو ہے یہ تھوڑا سا مجھے ایگزیجریٹڈ لگتی ہے. لیکن بہرحال وہ سیاستدان جو ہیں جی، انہوں نے اس دفعہ میرا خیال ہے حاصل پور اور یزمان سے کوئی الیکشن لڑنا ہے، اور اس کے نیچے جو ان کے اہتمام ان کے انڈر ایک ایم پی اے کا الیکشن لڑا کرتے تھے صاحب، وہ صاحب جو ہے اس طلبہ تنظیم کے مدار المہام رہے ہیں جس طلبہ تنظیم کا اس یونیورسٹی کے اوپر قبضہ رہا ہے اور شاید اب بھی ہے. اس طلبہ تنظیم نے اب طلبہ تنظیمیں جب ہوتی ہیں نا تو پھر اپنے بندوں کو سینٹ اور سینڈیکیٹ کے اندر بھی منتخب کرواتی ہیں اور یوں اس کی پالیسی میکنگ کے اندر انٹرفیئر کرتی رہتی ہیں. لیکن یہ یونیورسٹی جو ہے ماشاءاللہ اتنی خوش قسمت یونیورسٹی ہے کہ جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. یہ اس طلبہ تنظیم کی روایت ہے کہ جو بھی یہاں سے وائس چانسلر جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے اس کو کوئی باعزت طور پہ رخصت نہیں کیا جاتا. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے، مطلب چلیے یہ تو اپنا عطر محبوب صاحب تو ایک سائیڈ پہ رکھ لیجئے، یہ بلال خان صاحب تھے، وائس چانسلر رہے، کیسے رخصت کیے گئے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر مختار صاحب
وائس چانسلر تھے اس یونیورسٹی سے، جب رخصت ہوئے تو کیسے کیے گئے، اور پھر وائس چانسلر ہے مشتاق قیصر صاحب، ان سے تو میری یاد اللہ بھی رہی ہے، ایک آدھ میرا خیال مختصر سی ملاقات بھی ہے، بہت نفیس اور عمدہ آدمی ہیں، گفتگو کے حوالے سے بڑے نرم خو ہیں۔ ان کو تو اس طلبہ تنظیم کے ایک سابق مدار المہام نے، جو کہ مقامی سیاست میں جا کے MP منتخب ہو چکے تھے، ان کے کمرے میں گھس کے ہراساں کیا اور ان کو ان کے باتھ روم میں، جو کہ وائس چانسلر کے کمرے کا باتھ روم ہوتا ہے، اس میں بند کر دیا۔ اب میرے تک یہ انفارمیشن پہنچی تو مجھے باقاعدہ دکھ ہوا، کیونکہ اتنا نفیس آدمی، اتنا نستعلیق آدمی جو ہے، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا۔ تو عطر محبوب صاحب کے حوالے سے کوئی زیادہ کوئی زیادہ برا رویہ نہیں اپنایا گیا، صرف مطلب کہ ان کی کردار کشی ہی کی گئی، باقیوں کو تو فزیکلی بھی مارا گیا نا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو طلبہ تنظیم ہے، ان کے ایک مدار المہام صاحب اس PMLQ کے سیاستدان کے نیچے MPA کا الیکشن لڑتے تھے۔ اب ان سیاستدان صاحب کا خیال ہے کہ اب انہیں اپنی سیاسی وراثت اپنی اگلی نسل کو منتقل کرنی ہے، تو جو اگلی نسل کو منتقل کرنی ہے تو بیٹے کو الیکشن لڑانا ہے، نیچے MPA کا، خود MNA کا اوپر لڑنا ہے۔ تو موصوف نے کیا کیا ہے کہ اب ان جو طلبہ تنظیم کے مدار المہام صاحب جو تھے، ان کو کہا تھا کہ بھائی تسی فارغ ہو تو میں نے اپنے پتر کو لڑانا ہے۔ تو وہ صاحب جو تھے طلبہ تنظیم کے مدار المہام صاحب، وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا بیٹا جو ہے وہ تو آئس کا نشہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تو 10 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہاں پہ جلسوں میں تقریریں کرنی پڑنی ہیں، اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بس یہ بات سننا تھی تو یہ سیاستدان صاحب، جنہوں نے موجودہ حکومت کے سنگی پہ نو رکھ کے، گوڈا رکھ کے پوری ایڈمنسٹریشن اپنی مرضی کی لگوائی ہے، اور DPO صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ جنہوں نے یہ پورا کیس بلڈ اپ کیا اور اس کیس کے اندر ہوا بھری، اور جو ملزم انہوں نے یونیورسٹی کے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے جو ملازمین گرفتار کیے، ان میں سے ایک تک یوٹیوبرز کو یا یوٹیوبر کو رسائی دی تاکہ وہ اس کے اوپر ایک بہت ساری ویڈیو کر سکیں اور پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر سکیں۔ دیکھیے، اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر اتنی ہی برائیاں ہیں جتنی کسی اور یونیورسٹی میں ہیں اور ہو سکتی۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں کسی نے آج تک پوائنٹ بلینک وائس چانسلر کے اوپر فائر نہیں کیا سامنے کھڑا ہو کے، جیسا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر اگر سیکیورٹی کے انچارج ایک یوتھیا صاحب ہے اور وہ عمران احمد خان نیازی سے ملاقات کروانے کے لیے یونیورسٹی کی بسوں کے اوپر بچوں اور بچیوں کو لے کے جاتے تھے زمان پارک، تو اس میں وائس چانسلر صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، جن کو آپ نے گرفتار کیا ہے۔ ایتھے بھی یوتھیالوجی ہے پائی جان، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے ہٹ کے دیکھیے، ایکڈیمیا کے اندر اگر کسی نے انڈسٹری کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی بات کی ہے اور اس کو اپنا کیا کہنا چاہیے، اس کو سینٹر آف ایکسیلنس اسٹیبلش کرنے کی بات کی ہے، اور یہ انٹریکشن جو ہے یہ بڑھا کے اور وائبل پروجیکٹس سیل کرنے کی بات کی ہے، تو ڈاکٹر عطر محبوب ہیں، انجینئر ہونا ان کی کمزوری ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر ان کو ضروری تھا کہ ان کو اس سے محروم کیا جائے کہ کہیں یونیورسٹی ان کو ایکسٹینشن کے لیے 3 ماہ کے لیے جب تک وائس چانسلر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کے لیے ریٹین نہ کر لیا جائے۔ تو یہ پورے کا پورا سکینڈل جو ہے وہ گھڑا گیا۔ موصوف جو ہیں، جو سیاستدان صاحب ہیں، انہوں نے تو یہ سوچ کے کہ میرے بچے نو آئس تے لا دیتا ہے، ٹھیک ہے، آئس جو ہوتی ہے وہ غریبوں کی کوکین ہوتی ہے، سمجھ گئے نا آپ، آئس پہ لگا دیا میرے بچے کو، تو انہوں نے تو اس انتقام میں آ کے یہ ساری حرکت فرمائی۔ لیکن وہ جو یونیورسٹی کے طلبہ تنظیم کے مدار المہام صاحب جو تھے، انہوں نے بھی اپنا مطلب شیر کے علاقے میں کوئی دوسرا شیر آئے تو وہ پھر بتاتا ہے نا کہ نہیں میرا علاقہ ہے، انہوں نے آگے سے ریئیکٹ کر دیا، اور نتیجے کے طور پہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے، وہاں پہ بیٹیاں پڑھتی ہیں اور ایسی جگہوں کو ایک تقدس کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ آپ کی اگر اپنی سیاست ہے اور اس MPA نے یہاں پہ سفارشیں کر کے اپنے لوگ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر بھرتی کیے گئے ہیں، تو
فائنانس کے انچارج ابو بکر صاحب سے لے کے ہر اس شخص کو ہٹ کیا گیا اور ہر اس شخص کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی جو اس طلبہ تنظیم کی مرضی کے بغیر کبھی بھولے بھٹکے سے میرٹ کے اوپر یونیورسٹی کے اندر آ گئے ہوئے تھے، یا کم از کم ان سیاستدانوں کی مرضی کے بغیر آئے تھے۔ تو ٹھیک ہے، ساڑی مرضی تو بغیر تے آ گئے ہو تسی، یا آپ ہمارے بندے تو نہیں ہیں، تو آپ کو پھر ہم بھیجیں گے یہاں سے خجل خوار کر کے ہی۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے جی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بلیغ الرحمان صاحب ہیں، انجینئر بلیغ الرحمان صاحب، ان کے اوپر ان سیاستدان کا حملہ ہے جو کہ انجینئر صاحب نہیں سمجھتے۔ انہوں نے ہمارے کچھ احباب کو بتایا کہ جی میرا کوئی اس ایشو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انجینئر صاحب تو اس کو نہیں سمجھتے، لیکن جو ہماری بہاولپور میں کچھ افراد سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی یہ لڑائی ہے کہ یہ جو سیاستدان صاحب ہیں وہ مطلب کہ الذوالافکار اور پیپل پارٹی اور پی ایم ایل کیو والے صاحب جو ہیں، ان کا خیال ہے کہ انجینئر صاحب کا پتہ ہر اس جگہ سے کاٹا جائے کہ یہ دوبارہ کبھی سوچیں بھی نہ کہ یہاں کی سیاست کے اندر ایکٹیو ہو پائیں گے۔ اس گندی سیاست کے نتیجے کے اندر جو وہاں پہ 5500 اور 7000 ویڈیوز کی بات کی گئی ہے جن کا کوئی وجود نہیں، جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ویڈیو کے حوالے سے فورینزک کرنے کا، انالیسس کرنے کا واحد اختیار یا کیپیسٹی وہ ایف آئی اے کے پاس ہے۔ ایف آئی اے اس کے اندر ابھی تک انوالو نہیں ہوئی۔ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ فورینزک کے لیے بھجوائی گئی ہیں، اور میں عرض کروں گا کہ بہت سارے آج کل موبائل جو ہیں ان کے اندر ایسی واہیات چیزیں جو ہیں وہ آپ کو لوگ بھجواتے ہیں جن کو آپ بغیر دیکھے آگے پاس کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں پتہ نہیں چلتی میرے جیسے ان پڑھ لوگوں کو جو موبائل کے حوالے سے کافی ان پڑھ ہیں، کہ وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے ان کے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کی کئی ویڈیوز آپ جو ہیں وہ آپ کے میموری کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ آپ نے کبھی دیکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈاؤن لوڈ ہو کے پڑی ہوتی ہیں۔ اور ان میں سے بیشتر جو ہیں، بلکہ میرا خیال ہے یہ جو آفیسر سے جو ویڈیوز برآمد کی گئی ہیں، آپ بھی پہلی فرصت کے اندر اپنی ذرا میموری چیک کیجئے گا اس کی، اور دیکھیے گا کہ اس کے اندر اس طرح کی ویڈیو ہو تو ان کو باش کر دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ میں تو شرمندہ بچوں کو بھی نہیں کہتا کہ یار کہن گے کہ یہ دادی ہونی کی ویکھدے رہندے ہیں، مطلب کچھ واہیات لوگ ہوتے ہیں نا بندے کے دوست جو ایسی واہیات چیزیں بھجوا دیتے ہیں تو آپ انہیں دیکھتے بھی نہیں، دفعہ کرو آگے گزار دیتے ہیں، لیکن وہ واٹس ایپ کے اندر کوئی ایسا آپشن ہے کہ وہ آپ کے اس کے میموری کے اندر آگے بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ جو انہوں نے 5500 تو خیر آؤٹ آف کویسچن، 7000 تو آؤٹ آف کویسچن، اگر کوئی ویڈیوز ملیں گی بھی تو وہ اس نوعیت کی تو ہو سکتی ہیں، ادروائز یار جس بندے نے اس طرح کی حرکت کی ہو وہ یہ ساری چیزیں موبائل میں لے کے پھرے گا، وہ اتنا کو لولا ہے، اتنا کو بونگا ہے کہ وہ ایک یونیورسٹی میں اعلیٰ مقام کو بھی پہنچ گیا، ٹھیک ہے یوتھیا ہو بندہ، لیکن بندہ کو سیفٹی بھی تو کرتا ہے نا یار، کبھی موبائل بیگم کے ہاتھ لگ سکتا ہے، کبھی کسی دوست کے ہاتھ لگ سکتا ہے، تو کیا اس نے ساری کچھ اس کے اندر ہی رکھا ہوا ہوگا؟ کوئی عقل نو ہاتھ مارو یار، دماغ خراب ہو گیا تھوڑا۔ تو بہرحال جی ڈاکٹر صاحب کا یہ جو وہاں سے وداع ہے یہ کوئی مناسب طریقے سے نہیں ہوا، ملزم کو اس عمر کا شدید رنج ہے، مجھے ذاتی طور پہ اس عمر کا شدید رنج ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب دل کھٹا نہیں کرنا، یہ قوم اپنے محسنوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے کرتی رہی، جس نے بھی اس کی بہتری کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، بازو دینے کی کوشش کی ہے تو بازو وڈ لے، ہاتھ دینے کی کوشش کی ہے مدد کے لیے تو ہاتھ کاٹ لے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال ہے، آپ کبھی جائیں یہاں پہ لاہور میں دیگ لے کے داتا دربار چلے جائیں، دیگ تو ایک طرف رہ گئی، آپ اپنے کپڑے سلامت لے کے آ جائیں تو مجھے پوچھ لیجئے گا آگے، تو یہ قوم ایسے ہی کرتی ہے سر، ٹھیک ہے۔ اس لیے بہرحال جو کچھ ہوا ہے اس کا ایک نیا پہلو سامنے آ گیا تھا، میں نے کہا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ باقی فورسز بھی ہیں، ملتان والوں کے اپنے گرجز ہیں، رحیم یار خان والوں کے اپنے گرجز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لوکل پولیٹکس کا ایک نیا پہلو آیا تھا، وہ میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔